اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان ہے۔ پروردگار انتہائی رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے، عزت والا ہے اور ہم سب کی عزتیں رکھنے والا ہے، ساتر العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، غافر الذنوب ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ میرا پاک پروردگار قرآن پاک کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اور جو پروردگار نے اپنی پیاری ہستیاں بھیجی ہیں، معصومین بھیجے ہیں، ان کے کردار پر اس قرآن کو منطبق دیکھ کر ان کے کردار کی پیروی کریں۔ پروردگار نے بہت سے قرآن پاک میں بہت سارے سورے ہیں جو اتارے گئے ہیں، ان میں سے ایک سورہ منافقون ہے جسے ہم نے آغاز کیا ہے اور اس عشرے کے لیے جسے ہم نے منتخب کیا۔ کل پہلی آیت سورہ منافقون کی آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کا کچھ مفہوم بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کی دوسری آیت ہے، آغاز ہوتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتخذوا بنا لیتے ہیں، ایمانہم اپنی قسموں کو، قسم جو کھاتا ہے انسان اپنی قسموں کو بنا لیتے ہیں، جنتن ڈھال بنا لیتے ہیں، فصدوا پس روکتے ہیں۔ کس چیز کے لیے ڈھال بناتے ہیں؟ روکنے کے لیے ڈھال بناتے ہیں۔ کسی کو ہم روکنا چاہتے ہیں نا، تو ہم کوئی چیز آگے کر دیں تو اسے ہم ڈھال کہیں گے نا، تو وہ ڈھال بنا لیتے ہیں، اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ فصدوا پس روکنے کے لیے، ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں اپنی قسموں کو جو وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ انہم بے شک وہ، ساء بہت ہی برا ہے، ماں جو کچھ کانو ہیں یعملون وہ عمل کرتے، جو عمل وہ یہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اب پہلی نشانی کل جو ہم نے منافقین کی نوٹ کی تھی وہ کیا تھی؟ اس میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دو رخے ہوتے ہیں، دو چہروں والے ہوتے ہیں، ظاہر اور ہوتا ہے اور باطن ان کا اور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پہلی نشانی منافقین کی تھی جو ہم نے پہلی آیت سے اخذ کی تھی۔ اب یہ دوسری آیت، اس میں نشانی کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ ویسے تو قسم کھانا کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں کھائی ہوئی ہیں قرآن پاک میں اور بڑی اہم چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، فقط ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ شے کتنی اہم ہے۔ والعصر والفجر واللیل والضحیٰ، کتنی قسمیں کھائی ہوئی ہیں پروردگار نے ہر شے کی، اس لیے کھائی ہیں تاکہ ان قسموں کے کھانے سے میرا پاک پروردگار یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں ان چیزوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے۔ لیکن منافقین کی نشانیوں میں جو ہے وہ کیا ہے کہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ نشانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہوتے ہیں۔ اب وجہ سنیے، کام کوئی غلط نہیں ہوتا، جس طرح سے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی نیٹ نہیں بچوں کو دینا چاہیے، موبائل نہیں دینا چاہیے، یہ چیزیں بری نہیں ہوتی، چیزوں کا استعمال برا ہوتا ہے۔ آپ استعمال درست کریں گے تو صحیح ہوگا اور اگر درست نہیں کریں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا، شر ہی ملے گا۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں، کس لیے قسمیں کھاتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ان قسموں کو ڈھال بنا لیں۔ اب کہیں پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو قسم کھا کر، اور ضروری نہیں ہے کہ قسم کھا کر ہی کہیں، یعنی اتنے یقین سے کہنا بھی قسم میں شمار ہوتا ہے۔ وہاں جانے کی کوئی ضرورت ہے، وہاں کچھ ہے ہی نہیں،
وہاں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں پہ تو کوئی بتاتے ہی نہیں، وہاں فلان جگہ ٹھیک نہیں ہے، فلان رہنے دے۔ اب کسی نے ہو سکتا ہے وہ جگہ نہ دیکھی ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص سے وہ نہ ملا ہو، لیکن پہلے سے ہی قسم کھا کر اور اتنے پختہ انداز میں کہہ کر دوسرے کو بھی روک لینا تاکہ یہ اللہ کی راہ پہ چلا نہ جائے، خود بھی نہیں کرنا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دینا۔ تو پروردگار فرماتا ہے انہم بے شک بہت ہی برا ہے، ماں جو کچھ بھی ہے یہ بہت ہی برا ہے، کیا ما کانوا یعملون، جو عمل یہ کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی برا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار نے منافقین کی جو نشانیاں بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس عشرے میں ہم اس پر بحث کرتے رہیں گے، گفتگو کریں گے اس پر۔ تو دوسری نشانی کیا ہوئی؟ یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسمیں کھانے کی، قسم کھا رہے ہوتے ہیں بار بار اور کس لیے کھاتے ہیں؟ یقین دلانے کے لیے۔ آپ نے اکثر ایسی ظالم ماؤں کو بھی دیکھا ہوتا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، اپنا یقین دلانے کے لیے اپنے بچوں کی قسمیں کھا رہی ہوتی ہیں، مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے۔ یہ تو پہلے معلوم ہو قسم کس کی کھائی جا سکتی ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو چیز ہمیں پیاری ہے آپ اس کی قسم کھا لیں، نہیں۔ اور وہ قسم جس کا کفارہ بھی دینا پڑے، وہ کون سی قسم ہوتی ہے؟ ایک اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، قرآن کی قسم، معصومین کی جو قسم کھائی جاتی ہے، دراصل یہ ہوتی قسم۔ ہم ہر شے کو قسم بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کن کی نشانی؟ یہ منافق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اسے یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ بات ایک دفعہ کرتا ہے اور اس کے اوپر قائم رہتا ہے۔ مولا علی کا ایک ارشاد ہے، صلوات کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ یقین دلانے کی کوشش مت کیا کرو، اگر کوئی اپنا ہے وہ تو ویسے آپ کی بات کا یقین کر لے گا، اور اگر کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ مخلص تو آپ جتنا بھی یقین دلائیں گے، قسمیں بھی کھائیں، مفہوم بیان کر رہی ہوں، وہ یقین نہیں کرے گا۔ تو پروردگار نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ ان قسموں کو کیا بنا لیتے ہیں؟ وہ ڈھال بنا لیتے ہیں۔ اچھا، ڈھال کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر وہ ہے جنہ۔ اصل میں اس کا جو مادہ ہے، روٹ ہے، وہ ہے جن۔ جن سب جانتے ہیں، ایسی شے جو دکھائی نہ دے رہی ہو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں ڈھال جو ہے، ڈھال وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دراصل جو دشمن کے کاری ضرب ہوتی ہے اس سے ہمیں بچا لیتی ہے، چھپا لیتی ہے ہمیں، اور وہ زخم نہیں لگنے پاتے۔ تو اس لیے جنہ کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے ڈھال کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ یہی لفظ ہے جسے ہم جنت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جانتے ہیں جنت یہ کیوں کسے کہتے ہیں جنت؟ وہ باغ ہرا بھرا درختوں سے، ہرے بھرے درختوں سے بھرا ہوا وہ باغ جس کے اندر ہمیں زمین دکھائی نہ دے، زمین جس میں چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں۔ زمین چھپی اور ہریالی ہی ہریالی ہو اور بھرے ہوا ہو درختوں سے، وہ جنت کہلاتا ہے۔ تو پروردگار یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، یعنی اب وہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ دکھائی تو نہ دے، ہو صحیح لیکن دکھائی نہ دے رہا ہو، ہم اس کے پیچھے چھپ جائیں، تو ایسا کام کرنا اگلے کو سمجھ بھی نہ آئے اور ان کے سامنے ہم سچے بھی بن جائیں، اچھے بھی بن جائیں۔ تو پروردگار اس نشانی کو بتانے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ بہت سے لوگ خدا کے مقدس ناموں کی قسم کھاتے ہیں اور بڑی شدید قسم کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اصل میں اللہ کی راہ سے روکنا کا نا، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے یہ روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے روکنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں بتایا ہوا کہ وہ کس کو روکنا چاہ رہے ہیں، کلیئر لکھا ہوا ہے فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ اب یہاں پر ہم دو طرح کی بات سوچ سکتے ہیں کہ
سب سے پہلے اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، کیا اپنے آپ کو ہدایت کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں؟ اور دوسری بات آتی ہے کہ کیا وہ دوسروں کو، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس بات کو مان ہی نہیں رہے، تو اپنے کو انہوں نے کیا روکنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کو روکنے کے لیے، یعنی آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے، اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، جو دوسروں کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو دوسروں کی راہوں کو کھوٹا کرتے ہیں، پروردگار ان کو پسند نہیں کرتا اور ان کو منافقین میں شمار فرماتا ہے۔ ایک صلوات کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تاریخ کربلا کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج 12 محرم ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا تھا تو کس طرح سے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے جو لوگ تھے، لشکر یزیدی کے لوگ تھے، ان کو پہلے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور پھر ان کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد وہ اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے سننا اور اتنا آسان نہیں ہے پڑھنا۔ آپ ذرا اس تصور کیجئے میدان کربلا کا، آج 12 محرم ہے۔ روایات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 محرم کے دن کو یا آج کی شب کو، جو 13ویں کی شب بن جائے گی، دفنایا گیا تھا۔ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، ان کی تدفین آج دوپہر کے بعد، یا یعنی 2 روایات ملتے ہیں، آج کی شب کو، 13ویں کی شب لگ گئی تو اس کو دفنایا گیا تھا۔ اب بنی اسد قبیلے کا ایک شخص بیان کرتا ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہو گیا، تو قافلہ کب روانہ ہوا؟ کل کے دن 11 محرم کو روانہ ہو گیا تھا۔ وہ یہ بتاتا ہے کیونکہ ڈر رہے تھے، امام حسین نے تو وعدہ لیا تھا بنی اسد کے لوگوں سے کہ تم لوگ مجھے دفناؤ گے۔ اب وہ ایک شخص ڈرا ہوا آتا ہے باہر اور قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ وہ آ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں مقتل کی جانب گیا، خاک و خون میں اٹی ہوئی لاشیں تھیں اور بکھری ہوئی تھی پورے مقتل میں، کسی بھی لاشے پر اس کا سر نہ تھا۔ کل جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمام سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا اور ان 72 سروں کو بھیجا گیا تھا، قافلے کے بھی روانہ ہونے سے پہلے بھیج دیا گیا تھا، اور جن 4 افراد کے ہاتھوں بھیجا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بے گور و کفن لاشیں تھیں۔ اب وہ رات کا بتا رہا ہے کہ میں جب قریب آیا میں نے دیکھا کہ بدنوں سے ایک نور ہے جو ساطع تھا، ایک نور نکل رہا تھا۔ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ جب میں مقتل کی طرف آیا ہوں، رات کا وقت تھا، کہتا ہے جب مقتل کی طرف آیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہر لاشے کے پاس گویا ایک چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے، ہر لاشے کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا اور نور تھا، وہاں پر نور تھا، اور وہیں سے اسی نور سے رونے کی آوازیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنے میں وہ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک لاشا، کیونکہ سر تو تھے نہیں کسی کے، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ حسین کا لاشا، کہ ایک لاشا ہے اور مکمل نور ہے اور اس کے گرد ایک نور کا حالہ بنا ہوا، ایسا تھا کہ نور الہی برس رہا تھا
اور وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور جو ہوائیں چل رہی تھیں جب ان شہداء کو چھو کر گزرتی تھیں تو وہ ہوائیں معطر ہو جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک شیر آیا اور وہ لاشا کہ جس کے گرد نور کا حالہ تھا اور انتہائی خوشبو جہاں سے نکل رہی تھی، آیا اور اس کے گرد مولا حسین کے خون کے ساتھ اپنے سر کو رنگین کیا، اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو لت پت کیا لہو کے ساتھ، اور زمین پہ سر پٹک پٹک کے رونے لگا اور ایسا نالہ و فریاد کیا، کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سنا، اس قدر دردناک آوازیں تھیں۔ ہاں آپ جانتے ہیں یہ وہی شعر ہے، سنتے ہیں نا آپ نام ابو حارث، جس کے لیے بی بی زینب نے کہا تھا، بی بی زینب نے کیا کہا تھا اے سکینہ دیکھو سب کے لاشیں تو اٹھائے گئے، سب کے لاشیں اٹھا لیے گئے، کیونکہ جب جانے لگے تھے اور سروں کو قلم کیا تھا لاشوں کے، تو کہتے ہیں گھوڑے پہلے دوڑانے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ جب انتظام کر لیا گیا تھا تو ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی شخص آ جاتا تھا، کہتا تھا یہ جو اس یہاں پر لاشیں رکھے ہیں اس میں یہ جو فلاں ہیں یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ جو فلاں ہے اس کا رشتہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ تھا، حتیٰ کہ مولا عباس اور ان کے بھائیوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے شمر آیا، اس نے کہا کہ یہ میرے بھانجے لگتے ہیں رشتے میں ان کے لاشیں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ کہتے روایات میں ہے وہ لاشیں اٹھ نہیں رہے تھے مگر حکم امام تھا کہ نہیں، اب جن کا کوئی ہے وہ تو آئے اور اٹھا کے لے جائے۔ سب لاشیں اٹھا لیے گئے، آخر میں فقط ایک لاشا رہ گیا۔ یقیناً امام حسین کی بہنیں دیکھ رہی تھی، کیا بیویوں نے، کیا بی بی زینب ام کلثوم نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا نہیں ہوگا نانا اماں کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا، ہمارے بھائی کا لاشا بھی پامال نہ ہوتا۔ کہتے ہیں اس وقت بی بی سکینہ سے ایک دم بی بی زینب کو کچھ یاد آیا، کہا حسین کا ایک دوست تھا، ایک شیر بہت پیار کرتا تھا، بچپن کا ساتھی تھا، جب اسے آزاد کیا تھا وہ الگ ہونا نہیں چاہتا تھا، اسے جب آزاد کر دیا تو اس نے وعدہ لیا تھا کہ حسین آپ مجھے ضرور بلائیں گے۔ کہا ہاں تم یہ فکر نہ کرو، جب مجھے ضرورت ہوئی یا میں بلاؤں گا یا میرے گھر سے کوئی تمہیں بلائے گا۔ کہتے ہیں اس وقت سے کربلا کے قریب جنگلوں میں تب سے وہ رہ رہا تھا، تو بی بی زینب کو یاد آیا، انہوں نے کہا سکینہ یہاں پر آؤ بیٹھو یہاں پر اور ابو حارث کو پکارو۔ کہا اچھا ماں کس طرح سے پکاروں؟ کہا ایسے پکارو جیسے یتیم پکارتے۔ کہا ماں یتیم کیسے پکارتے؟ کہا بکھرے ہوئے بال ہیں، دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھو اور کہو اے ابو حارث ہماری مدد کرو، میرے بابا کا لاشا پامال ہونے کو ہے۔ کہتی ہیں یہ آواز جب اس تک پہنچی بہت دیر ہو گئی تھی، قافلہ بھی رخصت ہو چکا تھا، جب وہ پہنچا اس نے یہ حال دیکھا، اپنا سر پٹک پٹک کے روتا رہا۔ ہاں یہ وہی وقت تھا جب انسان جانور بن چکے تھے اور جانور میں انسانیت تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔